الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، آج ہم قرآن مجید کے 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ سورۃ التوبہ کے بقیہ حصے پر آیت نمبر 94 سے آخر اور سورہ یونس پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ کا وہ حصہ جو 11ویں پارے میں ہے، اس میں ایک تو منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جانے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے کردار کو پہلے سے واضح فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں گے تو یہی منافقین اس غزوے سے پیچھے رہنے والے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور بہانے بنائیں گے اور عذر پیش کریں گے۔ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے سے واضح کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار کو واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھوٹی عذر کے باوجود، جھوٹی قسموں کے باوجود ان سے درگزر والا معاملہ کیا۔ پھر اس صورت میں اعراب جو دیہاتی تھے مدینہ کے آس پاس، ان کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو کفر اور منافقت میں سخت ہے، اس پر اڑنے والے ہیں، اور دوسری طرف ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ منافقین کی وضاحت کرنے کے بعد، ان کے کردار کو واضح کرنے کے بعد، پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات اور کردار کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے ایمان میں جو مہاجرین اور انصار ہے، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا، ان کے کردار کو واضح کیا گیا کہ وہ سچے دل سے ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور پھر اہل ایمان کی صفات کو ایجاز کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اہل ایمان تو توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے رکنے اور روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں منافقوں کے ایک اور کردار کو واضح کیا گیا کہ مدینہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور ان کا مقصد واضح کیا گیا کہ وہ مسجد بنانے کا مقصد اہل ایمان کی اصلاح اور تربیت نہیں، بلکہ اہل ایمان کے درمیان تفریق اور دشمنی پیدا کرنے کی غرض سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ نہ تو اس مسجد میں جائے اور نہ ہی اس میں عبادت کرے، اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اور پھر اس کے برعکس مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ مسجد اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، کیونکہ ان کے تعمیر کا مقصد اہل ایمان کی تربیت اور مسلمانوں کے درمیان امن لانا تھا۔ اور پھر اس محلے کی فضیلت بیان کی گئی کہ قباء کے جو مسلمان ہے وہ طہارت پسند ہیں اور وہ سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مالوں اور جانوں کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کفر کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کافروں کو مارتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں گزشتہ امتوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک، حضرت
مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ بھی تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اس غزوے میں، لیکن ان کے شرکت کی وجہ ان کی منافقت نہیں بلکہ صرف ایک سستی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ کچھ دنوں تک سماجی مقاطعہ رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی توبے کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں اس کو واضح کیا گیا، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہم ہدایات فرمائی ہیں۔ ایک کہ وہ ہر حال، چاہے چھپے یا کھلے، ہر حال میں اللہ سے ڈرے، تقوی کو لازم پکڑے، اور منافقوں کے صحبت سے اجتناب کرے، اور اس کے برعکس اہل ایمان کے ساتھ تعلق کو قائم کرے، سچے لوگوں کی صحبت کو لازم پکڑے، اور چاہے تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ پھر جہاد کے حوالے سے اس صورت میں کچھ ہدایات بیان کی گئی ہے کہ جہاد کے اور قتال کے بہت زیادہ فضائل ہے، تو اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام اہل ایمان، تمام مسلمان جہاد پر ہی نکل جائے، بلکہ جہاں ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے تو کچھ لوگوں کو علم کے حصول کے لیے خود کو مشغول رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلامی مملکت کی دفاع کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے کے لیے بھی افراد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک گروہ کو علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسلامی مملکت کا نظام صحیح طریقے سے چلایا جا سکے۔ پھر اس سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اس امت کے لیے اس کو واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش اور اسی بات پر حریص ہے کہ تمام لوگ ایمان لے آئے، اور وہ مومنوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نرم اور رحیم ہے۔ اور پھر اس صفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے آپ کے اس نرم دلی کے نتیجے میں بھی، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 109 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کو اس صورت میں بیان کیا گیا، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت سے فرمائی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی حکمت والی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد مشرکوں کی مذمت فرمائی ہے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ان کے اس اعتراض پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ پر وحی کا آنا، وحی کا نازل ہونا یہ قابل تعجب بات تو نہیں، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء پر وحی کا نزول کیا ہے، یعنی وحی کا سلسلہ پہلے بھی جاری رہا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی تعجب والی بات تو نہیں کہ اس پر کوئی حیرانگی کا اظہار کرے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قادری مطلق ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین تمام موجودات کا خالق ہے، جس نے انسانوں کی سہولت کے لیے زمین کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں تدبیریں کرتا ہے، اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات ذکر کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو رب اتنے بے نظیر کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا پالنے والا ہے، اس کا رب ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ وجود میں لانا کوئی مشکل نہیں، دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر اہل ایمان کی فضیلت اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس صورت میں، اور پھر ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ اگر اللہ فوراً فیصلہ فرماتا تو پھر کوئی بھی گناہگار زمین پر زندہ نہیں بچتا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر شرک کی قباحت اور اس کی مذمت بیان کی ہے، اور قرآن مجید کے حقانیت کے حوالے سے مشرکین مکہ کو چیلنج دیا گیا کہ اگر وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، من جانب اللہ نہیں سمجھتے، تو وہ جس کو چاہے مدد کے لیے لے آئے اور اس جیسا کچھ کلام
جو ہے وہ ایجاد کرے، اس جیسا کوئی کلام لے آئے اس کے مقابلے میں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر اور اس کی قوم کا انجام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کا مقابلہ کرنا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، فرعون اور اس کی قوم کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا، پھر آپ کا اپنی قوم سے مایوس ہو کر اور ان کو عذاب کی وعید سنا کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کا ذکر اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس پر اس سورت کا، اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔